ایشیا دنیا کے 7 براعظموں میں سے ایک سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا براعظم ہے۔ یہ زمین کے کل رقبے کا 8.6%، کل خشکی کے علاقے کا 29.4% اور کل آبادی کے 60% حصے کا حامل ہے۔ یہاں پر دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی آباد ہے۔ ایشیا روایتی طور پر یوریشیا کا حصہ ہے، جس کا مغربی حصہ یورپ ہے۔ ایشیا نہر سوئز کے مشرق، کوہ یورال کے مشرق اور کوہ قفقاز یعنی ہمالیہ، قراقرم، کوہ ہندوکش، بحیرہ قزوین اور بحیرہ اسود کے جنوب میں واقع ہے۔ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے، جہاں دنیا کا سب سے اونچا، سب سے نیچا اور سب سے سرد ترین مقام پایا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی، مغرب کی جانب بحیرہ مراد سطح سمندر سے سب سے نچلا مقام اور شمالی سائبیریا کے مقامات ہیں۔ ایشیا میں کسی بھی براعظم سے زیادہ افراد رہائش پذیر ہیں، جن میں سے 1.2 ارب آبادی چین اور لگ بھگ 94 کروڑ آبادی بھارت کی ہے۔ براعظم کا شمالی حصہ قدیم پہاڑوں اور سطح مرتفع پر مشتمل ہے، جبکہ وسطی علاقہ کوہ ہمالیہ اور سطح مرتفع تبت نے گھیرا ہوا ہے۔ ہمالیہ دنیا کے دیگر پہاڑی سلسلوں کی نسبت زیادہ قدیم نہیں ہے اور اب بھی یہ اونچائی کی جانب رواں ہے۔ یہ سلسلہ تب تشکیل پایا جب برصغیر ایشیا سے ٹکرایا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں ہزاروں جزیرے ہیں، جہاں آتش فشانوں کا پھٹنا اور زلزلے آنا روز کا معمول ہے۔ ان جزائر میں کئی جزائر آتش فشانوں پر واقع ہیں۔ ان زلزلوں میں سب سے زیادہ خوفناک دسمبر 2005 میں بحر ہند میں آنے والا زیر آب زلزلہ تھا، جس سے پیدا ہونے والی لہروں سونامی نے بحر ہند کے گرد بسنے والے ممالک کے لاکھوں نفوس کو موت کی آغوش میں لے لیا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں منطقہ ہارا کے جنگلات بھی بڑی تعداد میں واقع ہیں، خصوصاً تھائی لینڈ، بورنیو کے جزائر، سلاویسی، جاوا اور سماٹرا کے جنگلات شامل ہیں۔ ایشیا میں دنیا کے کئی مشہور صحرا بھی واقع ہیں، جن میں صحرائے عرب، صحرائے شام، دشت کوئر، دشت لوط، تھر، تھل، کراکم، ٹکلا مکان، گوبی دنیا کی عظیم صحراؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایشیا میں دنیا کے کئی بڑے دریا بھی واقع ہیں، جن میں دریائے زرد، یانگزے، سندھ، گنگا جمنا، برہم پترا، ارواتی، میکانگ، فرات، دجلہ، جیہوں، سیہوں، ارتش، اوب، لینا دنیا کے عظیم دریاؤں میں سے ہیں۔ جھیلوں میں جھیل قزوین، جسے اس کے عظیم حجم کے باعث بحیرہ قزوین بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کے علاوہ جھیل ارال، جسے بحیرہ ارال بھی کہا جاتا ہے، جھیل بالکش، جھیل بیکال، جھیل وان، جھیل ارمیا دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں۔ جزیرہ سماٹرا، بورنیو، نیوگنی دنیا کے بڑے جزائر میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ دنیا کے بڑے جزیرہ نما اناطولیہ اور عرب بھی براعظم ایشیا میں واقع ہیں۔ براعظم ایشیا مختلف تہذیبوں کا مسکن ہے۔ یہاں کی زمین، لوگوں اور روایتوں میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے یہاں قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان کی نئی ریاستیں وجود میں آئیں۔ جنوب مغرب کے بیشتر ممالک کے عوام مسلمان ہیں، لیکن قومیت اور مسالک کی بنیادوں پر تقسیم ہے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، جبکہ چین دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معاشی اور عسکری طاقت ہے۔ براعظم ایشیا کی زیادہ تر آبادی عظیم دریاؤں کے کناروں پر آباد ہے، جس کی وجہ یہاں کی بیشتر آبادی کا ذریعہ معاش زراعت کا ہونا ہے۔ گنگا، سندھ، برہم پتر، زرد، یانگزے اور دیگر دریاؤں کے ارد گرد کے علاقے انتہائی گنجان آباد ہیں۔ دوسری جانب معدنی دولت کے حصول کے لیے لوگ ایسے علاقوں میں بھی رہائش پذیر ہیں جہاں آبادی بہت کم ہے، مثلا تیل کی تلاش کے لیے عرب کے صحرا اور سائبیریا کے سرد میدان۔ براعظم ایشیا کے صحرا اور پہاڑی علاقے تقریباً غیر آباد ہیں، خصوصاً روس میں کثافت آبادی بہت کم ہے۔ جاپان اور بھارت دنیا کے گنجان آباد ترین علاقوں میں ایک ہے۔
چین دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور دنیا بھر کی آبادی کا تقریباً 20% چین میں رہتا ہے، جبکہ بھارت میں بھی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ جلد چین کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ جہاں ایشیا کے اندر تہذیبوں کی تنوع میں پایا جاتا ہے، وہیں عوام کے معیار زندگی میں بھی بہت زیادہ تفریق پائی جاتی ہے۔ ایک طرف جاپان اور مشرق وسطیٰ کی خلیجی ریاستوں کے عوام طرز زندگی کے اعلیٰ معیار اپنائے ہوئے ہیں، وہاں دنیا کے چند غریب ترین ممالک بھی ایشیا ہی میں پائے جاتے ہیں، جن میں شمالی کوریا، بنگلہ دیش، افغانستان اور لاؤس قابل ذکر ہیں۔ ایشیا کے غریب ممالک کی معیشت کو خانہ جنگیوں، قحط، سیلاب، قدرتی آفات اور زراعت کے لیے جدید طریقہ اختیار نہ کرنے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایشیا کی بیشتر آبادی کا ذریعہ معاش زراعت ہے اور چند ممالک میں تو صنعتیں بہت ہی کم ہیں۔ مشرقی چین اور روس میں بھی بھاری صنعتیں قائم ہیں، لیکن سب سے صنعتی پیداوار کے لحاظ سے جاپان سر فہرست ہے۔ جاپان برقی اور جدید ٹیکنالوجی کی صنعت میں عالمی قائد سمجھا جاتا ہے، جبکہ تائیوان، جنوبی کوریا اور سنگاپور بھی برقی مصنوعات تیار کرتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں تائیوان اور ملائیشیا کی معیشتوں نے بڑی ترقی کی ہے اور انہیں ایشین ٹائیگر کہا جاتا ہے۔ ایشیا کی زمین کا بیشتر حصہ بانجھ مٹی یا سخت یا خشک موسم کے باعث ناقابل کاشت ہے، جیسے سطح مرتفع تبت، سائبیریا اور جزیرہ نما عرب کا بیشتر حصہ کاشت کے قابل نہیں۔ براعظم کی سب سے زیادہ زرخیز زمینیں چین، ہندوستان اور پاکستان میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ واقع ہیں، جہاں زیادہ تر چاول کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نقد فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں، جیسے جنوب مغربی ایشیا میں کھجوریں، جنوب مشرقی ایشیا میں ربڑ، بھارت، چین اور سری لنکا میں چائے، اور جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر میں ناریل، کھجوریں، جزیرہ نما عرب میں اور ملحقہ علاقوں کی اہم نقد فصل ہے، جہاں یہ زمانہ قدیم سے کاشت ہوتی ہے۔ براعظم ایشیا کو خطے کے لحاظ سے 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: شمالی ایشیا، وسطی ایشیا، جنوب مغربی ایشیا، جنوبی ایشیا، مشرقی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا۔ وسطی ایشیا میں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں، جبکہ مشرقی ایشیا میں چین، ہانگ کانگ، جاپان، منگولیا، شمالی کوریا، جنوبی کوریا اور تائیوان آتے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں برونائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام ہے، جبکہ جنوبی ایشیائی ممالک میں افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا آتے ہیں۔ مغربی ایشیائی ممالک میں بحرین، غزہ، ایران، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یمن شامل ہیں۔